بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کچھ ایام قبل انڈین کی ایک لڑکی نور پور شرما جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخانہ الفاظ استعمال کرتی ہے، ہم دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس گستاخی کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے زندہ رہنے اور سانس لینے کا جواز کھو چکے ہیں۔ الفاظ ہمارے ساتھ دینے سے قاصر ہیں، ہمارے دل غم سے ٹھپے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کوئی مجھے دیوانہ کہے مجھے قبول ہے، کہ کوئی مجھے پاگل کہے مجھے قبول ہے، کہ کوئی مجھے دیوانہ کہے مجھے قبول ہے، لیکن کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر گستاخانہ الفاظ استعمال کرے مجھے ہر صورت میں قبول نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے گولی کھانا سب سے بڑی بات نہیں، کسی مسلمان کے لیے کوئی کاروبار میں گھاٹا ہونا، کاروبار میں نقصان ہونا یہ بڑی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر بات سننا یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ کچھ ایام قبل میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کا تحفظ اور ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کا تحفظ، یہ دونوں لازم الملزوم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس کا تعلق دونوں سے یعنی اقوال اور اعمال سے بڑھ کر ہے۔ اور بہاولپور کی عدالت کے بعد انہوں نے بہاولپور میں نماز جمعہ میں خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر خاموش رہے کچھ نہ کر سکے تو گلی کا وہ کتا جو کہ اپنے مالک کی چوکیداری کرتا ہے ہم اس سے بھی بدتر ہیں۔ گستاخی رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ کیا خوب کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ منصب نبیًا فاقتلوہ، درخواست کی جاتی ہے حکومت سے کہ وہ اس معاملے کو OIC میں زیر بحث لایا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرے تو اس کو سب کے سامنے سنگسار کیا جائے تاکہ کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس رسالت پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔